عربوں کی لوک کہانیوں میں ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے پہ عاشق ہو گئے اور عشق کا بھوت سر چڑھ کے بولنے لگا۔ دونوں نے کوشش کی لیکن دال نہ گلی، اندازہ یہ ہوا کہ رشتہ ہو نہیں پائے گا، تو انہوں نے کہا بھاگ کے شادی کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت تیز رفتار اونٹنی ہے، میں رات لے کے ندی کنارے آ جاؤں گی، ندی پار کریں گے، نکل جائیں گے، صبح ہونے تک تو ہم ان سب کے دسترس سے بہت دور نکل جائیں گے۔ مقررہ وقت پر وہ لڑکا پہنچا وہاں ندی کنارے، وہ بھی آ گئی۔ تو لڑکی نے کہا کہ اب یہ اونٹنی پانی میں اترے گی تو تم پیچھے سے اسے ہانکتے رہنا، اور جب ندی پار ہو جائے گی پھر تم بھی بیٹھ جانا، نکل جائیں گے۔ تو لڑکے نے کہا کہ تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، نکل جائیں گے، ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں، اصل میں اس اونٹنی کا جو باپ تھا، اونٹ، وہ بھی ہمارا ہی پالتو اونٹ تھا، اس کی ایک عادت تھی کہ وہ پانی کو دیکھ کر مست ہو جاتا تھا، کھیلنے لگتا تھا اور پھر آخرکار بیٹھ جاتا تھا، بیچ پانی میں بیٹھ جاتا تھا اور جتنا مرضی مارو اٹھتا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کی بیٹی ہے، اس میں بھی باپ کی عادت اور خصلت اتر آئی ہے، یہ بھی پانی میں بیچ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو تم اسے پیچھے سے مسلسل ہانکتے رہو، بیٹھنے ہی مت دینا، پار ہو جائیں گے پھر نکل جائیں گے۔ تو اس نے بڑی گہری نظر اس کم روشنی میں لڑکی کے چہرے پر گاڑ دی، نگاہیں گاڑ دیں اور دیکھنے لگا، اور پھر یکا یک اس نے لمبا سانس لے کر گویا کو فیصلہ کر چکا ہو۔ اس نے کہا تم جاؤ واپس، ہم نہیں بھاگیں گے، اور اگر شادی مقدر میں ہوئی تو ہو جائے گی، نہ ہونی ہوئی تو نہ صحیح۔ لڑکی نے کہا کہ یہ تمہیں یکا یک کیا ہوا؟ ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اور ہم شادی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، تم بتا رہی ہو کہ اس کا باپ تمہارا پالتو اونٹ تھا اور اس کی عادت اور خصلت اس کی بیٹی میں اتری ہے، تو اگر اونٹ باپ کی خصلت اس کی بیٹی میں اتر آئی ہے اور یہ پانی میں مست ہو کر بیٹھ جاتی ہے، تو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ آج میں تمہیں لے کر بھاگ رہا ہوں تو کل یہ خصلت میری بیٹی میں اترے گی، میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگے گی، وہ تمہاری بھی بیٹی ہوگی، تمہاری خصلت اس میں اترے گی، تو ہم دونوں ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں تو ہماری خصلتوں کی حامل ہوگی نا۔ لیس الجمال بمیزر فعلم وَإِن رُدِّيتَ بُرْدًا فَإِنَّ الْجَمَالَ مَعَادِنٌ وَمَنَاقِبٌ أَوْرَثْنَ مَجْدًا۔ اصل حسن و جمال اور بیوٹی وہ پہناوے میں نہیں ہے، اگرچہ تم نے کتنی خوبصورت یمنی چادر کیوں نہ پہنی ہو، اصل خوبصورتی تو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والی وہ خوبصورت صفات، خصال اور عادات ہیں جو آپ کو خوبصورت بناتی ہیں، جو آپ اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پاتے ہیں۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ عادات کہاں منتقل ہوں گی اور بات کہاں تک جائے گی۔ اچھا اخلاق اور اچھا کردار یہ سب سے بہترین صفت ہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔